بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج افواج پاکستان کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں انہیں دو اہم سوالات کیے گئے۔ ایک سوال تھا وزیر اعظم عمران خان کے ایک حالیہ دعوے کے بارے میں، اور ایک سوال تھا مولانا فضل الرحمان کے ایک اعلان یا بیان کے بارے میں۔ اور یہ دونوں جو سوالات تھے، اس کے جواب میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے جوابات ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کا وہ بیان سن لیں جس کے حوالے سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو سوال کیا گیا۔ یہ پاکستانی فوج کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دیں، اور پھر یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج نہیں گراتی تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو گرا دیں۔ وہ جو نواز شریف بیسکلی یہی کہہ رہا ہے نا کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ باجوہ کو اور آئی ایس آئی چیف کو گرا دو۔ تو سوال بنتا ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ کیا واقعی اپوزیشن کی کسی جماعت کی طرف سے، کسی لیڈر کی طرف سے فوج سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، اور اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو پھر جنرل باجوہ کو ہٹا دیا جائے؟ یہ کیا کسی نے کہا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور یہ سوال آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیا گیا۔ اور جو پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کرنا ہے یا راول پنڈی کی طرف کرنا ہے، اس بارے میں بھی آج ان سے سوال کیا گیا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے کیا جوابات تھے، ذرا سن لیں۔ وزیر اعظم عمران خان بار بار انٹرویوز میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے فوج کو کہا جا رہا ہے کہ وہ منتخب حکومت کا تختہ الٹ دے۔ کیا اپوزیشن کی جانب سے کسی بھی رہنما کی طرف سے آرمی چیف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی گئی؟ دیکھیے، میں اس بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، جس طرح سے بھی جو بھی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے ریفر کیا کہ کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، دیر از نو سچ تھنگ۔ میں نے جس طرح کہا کہ وی وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ اینڈ وی آر آؤٹ آف اٹ، سو دیٹ شوڈ بی گڈ انف۔ مولانا فضل الرحمان، ان کا اعلان سامنے آیا ہے، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ پنڈی آئیں گے، جی ایچ کیو کا اشارہ، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے مطلب مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی، اور اگر اف ایٹ آل وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ دو سوال تھے، اور دونوں سوالوں کے جو جوابات تھے ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیے۔ کیا اس میں کوئی اپوزیشن کے لیے پیغام ہے؟ اب اس پر بات کرتے ہیں ہم مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم جناب شاہد حقان عباسی صاحب سے، جو کہ اس وقت لندن میں موجود ہیں، اور ہم ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے بات کریں۔ شاہد حقان بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وزیر اعظم عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ فوج ان کی حکومت کا تختہ الٹ دے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو یہ کہا ہے کہ ہمارا کسی بیک ڈور چینل سے کوئی رابطہ نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ، لیکن کیا کسی جلسے میں کسی اور طریقے سے کوئی اپوزیشن نے ایسی کوشش کی ہے کہ فوج کے ذریعے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے؟ دیکھیں، ایسی نہ کوئی بات کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملک میں جو کچھ بھی ہوگا وہ آئین کے مطابق ہوگا اور جمہوری اقدار کے مطابق ہوگا۔ اب ملک کا وزیر اعظم جب یہ کہنا شروع کر دے اور پھر اس کا جواب آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود ہی دے دی ہے، تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب بھی اگر یہ انٹرویو دیکھ لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ایسی مذاق خیز باتیں جو ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم کو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن وہ پچھلے کافی 2.5 سال سے یہی کام کر رہے ہیں، مختلف قسم کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو آج ان کو جواب مل گیا ہے، امید ہے کہ اس سے مطمئن ہو جائیں گے۔ لیکن شاہد صاحب، جو آپ کی پارٹی کے قائد ہیں نواز شریف صاحب، اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی کچھ تقریروں سے تاثر تو ملتا ہے کہ وہ فوج پر اتنی زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ فوج پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ نہیں، انہوں نے فوج پر کبھی تنقید نہیں کی۔ آپ جو تقاریر ہیں میاں نواز شریف صاحب کی یا پی ڈی ایم کے جلسے میں جو تقاریر ہوئی ہیں تمام لیڈروں کی، میں تو چاہتا ہوں کہ وہ کچھ عوام کے سامنے ہیں، کچھ نہیں ہیں، وہ دکھا دی جائیں، کیونکہ آج تک وہاں پر ہمیشہ پاک فوج کی تعریف ہی کی گئی ہے۔ صرف یہ بات ہمیشہ ہر جلسے میں کی گئی ہے کہ جو 2018 کا الیکشن تھا اس کی ذمہ داری آخر کہاں پر جاتی ہے، اس الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اس کا کوئی تو ذمہ دار ہے، اور اس دھاندلی کے نتیجے میں جو آج ملک کے حالات ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ بات ہے۔ ہم یہ حقیقت عوام بھی جاننا چاہتے ہیں، آج جو ان کی تکالیف ہیں جو 2018 کے الیکشن کی وجہ سے ہیں وہ کیوں ہوئی، اس کی ذمہ داری کس کی ہے، اور اس کے بارے میں
کیا حل ہے آج پاکستان کے عوام کے لیے. یہ ہر آدمی یہ جاننا چاہتا ہے. ان سوالات کے جوابات آج لوگ مانگ رہے ہیں. اچھا، اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ ہم یہ ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کرنا ہے یا راول پنڈی کی طرف کرنا ہے، تو کیا یہ فوج پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہے. فوج نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آج کی سیاست سے. یہ بڑی خوشائند بات ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ فوج کا کوئی تعلق ملک کی سیاست سے نہ ہو. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. تو اس کو عملاً اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے کہ ملک کے اندر فوج کا کوئی تعلق سیاست سے نہ ہو اور آئین کے مطابق فوج اپنے کام تک رہے، تو پھر ہی ملک ترقی کرے گا. ہم پی ڈی ایم تو یہی بات کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس میں جو پیغام دیا ہے اپوزیشن نے بات کی ہے، تو یہ اب باتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ڈسکس ہوتی ہیں. تو جو انہوں نے بات کی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے. تو بہرحال یہ فیصلے جو ہیں پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ہی ہوتے ہیں. اچھا، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے میسج دیا ہے اپوزیشن کو کہ ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں سے باہر ہی رکھیں، تو وہ میسج پہنچ گیا آپ تک؟ جی، میں نے تو پریس کانفرنس نہیں دیکھی، لیکن آپ نے ابھی دکھائی ہے. تو یقیناً اگر اس بات میں حقیقت ہے کہ فوج سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے، کیونکہ ماضی کے جو تجربے ہیں وہ تو اس بات کی نشاندہی نہیں کرتے کہ فوج سیاست سے دور رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آج ملک کی ترقی ہمیں مقصود ہے تو پھر فوج کو سیاست سے عملاً دور رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ معاملات آج بھی، میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آج بھی رابطے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے ممبران سے. اچھا، استعفے نہ دیں. مجھے کل رات کو بھی 3 MNAs کا فون آیا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ استعفے کیوں دے رہے ہیں، آپ استعفے مت دیں. یہ باتیں ملک کی نہ سیاست کے لیے بہتر ہیں، نہ ملک میں معاملات کو حل کرنے کے لیے بہتر ہیں. تو آج ذمہ داری جو ہے وہ عسکری قیادت پر ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھیں، ان پر غور کریں اور عملاً فوج کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو سیاست سے دور کریں، تاکہ ملک واقعی ایک جمہوری اور پارلیمانی جمہوریت بن کر ملک کو ترقی دی جا سکے. شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو امریکہ گئے تھے، تو اس وقت آپ لندن میں کیا کر رہے ہیں؟ جی، میں واپسی پہ وائے لندن آیا ہوں، کیونکہ وہاں جو میرے پاس ٹکٹ تھا وہ ٹرکش ایئر لائنز کا تھا، اور ترکی میں گورنمنٹ نے کچھ ایسی ریسٹرکشن لگائی ہیں کہ وہاں پاسبل نہیں تھا. ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کووڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا سیمپل 72 گھنٹے فلائٹ سے پہلے دیا جائے. تو امریکہ میں 5 دن بعد رزلٹ آتا ہے، وہاں پر یہ جو ایئر لائن کی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی، تو وہ ممکن نہیں تھا. تو میں لندن آیا. اب یہاں پر کووڈ کا ٹیسٹ دیا ہے، میں نے رات کو فلائٹ لینی تھی لیکن وہ رزلٹ نہیں آ سکا، تو آج ابھی آیا ہے. تو میں انشاءاللہ رات کی فلائٹ سے واپس آ جاؤں. تو آپ لندن میں آئے، تو کیا لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں، یہاں ملاقات ممکن نہیں ہے کیونکہ میں خود کوارنٹین میں ہوں. اچھا. اور اگر میں ان سے ملتا ہوں تو وہ پھر ان کو بھی کوارنٹین میں جانا پڑے گا اور میری بھی وائلیشن ہو جائے گی. تو ملاقات یہاں ممکن نہیں ہے. تو یہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لندن اس لیے گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کی جائے، تو یہ ان کا خیال غلط ہے. نہیں، میری خواہش تھی کہ جو ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی ہیں، تو وہ ایک پرانی دوستی بھی ہے، ایک تعلق بھی ہے، تو دعا کے لیے، لیکن وہ باتیں ممکن نہیں ہیں. تو بہرحال باقی میں نے بہت کچھ سنا ہے کہ کوئی پیغام دیا گیا ہے. یہ پیغام رسانی کے دن ختم ہو گئے، اب نہ کوئی پیغام ہے اور نہ دینے کی گنجائش ہے. اچھا، کوئی پیغام نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ایک سوال ہے بڑا ویلڈ ہے، لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا نام ECL پہ تھا اور وفاقی کابینہ نے آپ کا نام نکالنے کی منظوری دی، تو یہ اتنی مہربانی کی ہے عمران خان صاحب نے، اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی، اسی حکومت نے میرا نام ECL پر ڈالا تھا، اور جس کیس میں ہوں اس میں 15 لوگ ہیں، اور اس میں نام ECL پر چند افراد کا ہی ہے. تو میں نے، میری ہمشیرہ اور میرے جو بہنوئی ہیں وہ شدید بیمار تھے. 3 دسمبر کو میں نے اپلائی کیا تھا 1 ٹائم ایگزمپشن کے لیے. جی. اس کا جواب 24 دسمبر کو ملا. تو میں مشکور ہوں کہ حکومت کا انہوں نے مناسب سمجھا. اچھا، آپ نے اپلائی تحریری طور پہ کیا تھا؟ اپلائی تحریری طور پہ کیا؟ تحریری طور پہ جی اپلائی کرنا پڑتا ہے. ایک ہیئرنگ ہوتی ہے منسٹری آف انٹیریئر میں. اگر وہ ریجیکٹ کر دیں تو پھر آپ عدالت کے پاس جا سکتے ہیں.
اچھا، یہ میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا ہے شاہد صاحب کہ کچھ دن ابھی 1-2 دن پہلے ایک ٹی وی چینل پر ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ایک نیوز ایجنسی جو ہے اس کے وہ سربراہ ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا، میں چاہتا ہوں ذرا آپ وہ سن لیں اور اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کا جواب بھی دے دیں. دیکھیں جی، محسن بیگ صاحب آن لائن نیوز ایجنسی کے سربراہ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. شاہد خاقان صاحب نے کس سے این آر او لیا باہر جانے کی اجازت؟ خان صاحب نے دی ہے. کس ادارے نے دی ہے؟ ڈائریکٹ فون کیا. شاہد خاقان نے تو صرف 1 ہفتے کی اجازت مانگ، انہوں نے کہا نہیں خان صاحب آپ 15 دن کے لیے جائیں، ٹھک کر کے 2 ہفتے کے لیے. کس نے اجازت دی؟ خان صاحب نے دی ہے. خان صاحب این آر او نہیں دے سکتا. سب کو پتا ہے این آر او کنہوں نے دینا. اچھا، شاہد خاقان بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں محسن بیگ صاحب کہ آپ نے کسی کو فون کیا ہے ادر دین دا پولیٹیکل گورنمنٹ اور ان سے آپ نے این آر او لیا ہے. تو یہ بڑا ایک ذمہ دار شخص ایک امپورٹنٹ ٹی وی چینل پہ یہ بات کرے، تو اس کا کوئی جواب دیں گے آپ؟ میرے خیال ہے محسن بیگ صاحب کو میں جانتا نہیں ہوں، ان کا این آر او کی اسپیلنگ بھی نہیں آتی. یہ ون ٹائم ایگزیمپشن ہے. میں اس سے پہلے بھی 2000 سے لے کر 2008 تک ای سی ایل پہ رہا ہوں جی، اور وہاں پر ہم صرف ایک خط بھیجتے تھے منسٹر انٹیریئر کو اور شام کو ون ٹائم ایگزیمپشن مل جاتی تھی. تو 20-30 دفعہ مجھے ون ٹائم ایگزیمپشن ملی ہے. وہ اس زمانے میں کاروبار کے لیے ملتی تھی. اچھا جی. اس دفعہ تو میری ایک ذاتی مسئلہ تھا اور بڑا شدید مسئلہ تھا، اس کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا. اس میں بھی 3 ہفتے لگے ہیں. تو مجھے کسی این آر او کی ضرورت نہیں، اگر نہ اجازت دیتے میں عدالت کا دروازہ ضرور کھٹکھٹاتا، کیونکہ میری یہ ضرورت تھی، میری فیملی کی ضرورت تھی. انہوں نے 3 ہفتے لگائے، پرمیشن آ گئی ہے. نہ میں این آر او لینے والا ہوں نہ این آر او کو دینے والا ہے. تو یہ باتیں ذرا مناسب نہیں ہوتی، اس قسم کی باتیں، گھٹیا باتیں کرنا جو اشخاص یہ کرتے ہیں، جو ٹی وی چینل یہ بات کرتے ہیں، یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ ذرا اپنے اخلاق کے دائرے میں رہ کر اور ان معاملات پر بات کیا کریں. اچھا، اب یہ بتائیے کہ آج بٹخیلا میں پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی جلسے ہو رہے ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو ہے نا سارا فوکس وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ پہ آ گیا ہے. وہ ضمنی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، سینٹ کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. تو جو استعفوں والی بات تھی وہ کہیں ٹھوس تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، استعفے کا آپشن پہلے دن بھی تھا اور آج بھی ہے. استعفیٰ ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے، وہ وقت آنے پر اس کو پی ڈی ایم اس کو بھی استعمال کرے گی، لیکن اس وقت تک جو بھی ہمارے پاس سیاسی آپشنز ہیں، ہم نے میدان میں رہنا ہے. ہم بالکل موجود ہیں اور ہر سطح پر مقابلہ کریں گے خرابی کا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ملک کے معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ہم نے رویہ اپنایا ہے، جو ہم نے راستہ اپنایا ہے، یہی راستہ ہے جس سے ملک کو اس سیاسی بحران سے نجات ملے گی اور ملک کی ترقی شروع ہوگی. تو ہم اپنے فیصلے پر قائم ہیں. اس میں وقت کے ساتھ سربراہی اجلاس میں فیصلے ہوتے ہیں، اسٹیئرنگ کمیٹی میں فیصلے ہوتے ہیں اور معاملہ آگے چلتا ہے. شاہد صاحب، یہ جو سال نیا شروع ہوا ہے 2021 اس میں یہ لڑائی وڑائی چلتی رہے گی حکومت اپوزیشن کی، یا یہ لڑائی ختم بھی ہو جائے گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، لڑائی کوئی نہیں ہے. ہم تو ملک کی بات کر رہے ہیں. ہمارا پیغام بڑا واضح ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، اس ملک کو چلانا ہے، تو پھر اس ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے گا. آج وہ نظام آئین کے مطابق نہیں ہے. ایک غیر نمائندہ حکومت ملک میں موجود ہے. تو ان سب کو جانا ہوگا، الیکشن کروانے ہوں گے اور وہیں سے پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہوگا. تو یہ سب کیسے جائیں گے؟ سوال یہ ہے نا، ہر کوئی یہی پوچھتا ہے کہ آپ ان کو کیسے بھیجیں گے؟ جیسے آئے تھے ویسے ہی جائیں گے. یہ تو الیکشن کے ذریعے آئے تھے، پھر عوام کے دباؤ سے جائیں گے. اگر عوام کے دباؤ سے آئے ہیں تو عوام کے دباؤ سے جائیں گے. اچھا، عوام کے آپ تو کہتے ہیں کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی تھی، تو عوام کے دباؤ سے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ لانگ مارچ کے نتیجے میں آپ جب اسلام آباد پہنچیں گے تو پھر یہاں پہ ایک دھرنا دیا جائے گا اور اس پریشر سے یہ جائیں گے؟ میں نے کہا جیسے آئے تھے ویسے ہی جائیں گے. شاہد صاحب یہ تو بڑی ویگ سٹیٹمنٹ ہے. جیسے آئے تھے وہ تو الیکشن کے ذریعے آئے تھے، تو الیکشن کے ذریعے جائیں گے. جی، یہ تو الیکشن کے ذریعے آئے تھے نا، تو الیکشن کے ذریعے جائیں گے. الیکشن سے آئے تو الیکشن سے جائیں گے. الیکشن عوام ہی فیصلہ کرتے ہیں نا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام کے فیصلے سے اگر آئے ہیں، عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، تو عوام کے دباؤ سے جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ 2021 میں یعنی کہ 2021 میں نیا الیکشن ہو سکتا ہے؟ نئے الیکشن کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا. یہ بات میں اس پہ بڑا قائل ہوں. اس بات کا مجھے اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. آج آپ کو پاکستان کے عوام کو جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا
وہ مینڈیٹ ان کو واپس دینا پڑے گا. اچھا، اور اب تو فی الحال تو آپ سینٹ کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں نا، آپ کی پارٹی جو ہے وہ ٹکٹیں بھی تقسیم کر رہی ہے اور تھوڑے دنوں میں ان کا اعلان بھی ہو جائے گا. تو سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کے بعد تو عمران خان جو ہیں ان کی اپر ہاؤس میں بھی میجورٹی ہو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ ان پہ کیسے پریشر ڈالیں گے؟ سر اپر ہاؤس پارلیمنٹ تو چل ہی نہیں رہی، اپر ہاؤس ہو یا لوور ہاؤس ہو، پارلیمنٹ تو مفلوج ہے، وہاں تو کوئی پاکستان کے عوام کی بات تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ آج ساری کی ساری پارلیمان بھی عمران خان کے حوالے کر دیں، حکومت نہیں چل سکتی. بات تو حکومت کے چلنے کی ہے، بات کو عوام کے مسائل کے حل کی ہے. آج سینٹ تو رکاوٹ نہیں ہے عوام کے مسائل کے حل میں. یہ ذرا ان معاملات کو سوچ سمجھ کر طے کرنا پڑے گا. بدقسمتی سے آج جو حکمران ہیں وہ ان چیزوں سے بے خبر ہیں. لیکن شاہد صاحب ایک بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو اپوزیشن کی تحریک کی اٹھان تھی، آپ نے جلسے ولسے کیے، پھر استعفوں کا بڑا شور پڑا، لیکن اب استعفوں کا معاملہ پیچھے چلا گیا. اب آپ صرف لانگ مارچ پہ فوکس ہے آپ کا، اور جو خطرہ تھا حکومت کے لیے وہ خطرہ ختم ہو گیا. دیکھیے خطرہ حکومت کو عوام سے ہے. عوام آج تنگ ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، بے روزگاری عام ہے. یہ معمولی معاملات نہیں ہیں. آج آپ معیشت کی حالت دیکھ لیں، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. آج ملک میں اخلاقی قدریں دیکھ لیں، آج حکمرانوں کا رویہ دیکھ لیں. جو آدمی شہید ہوئے لوگوں کے ساتھ تضحیق کرے، آپ اس سے توقع رکھیں گے کہ وہ ملک کو ترقی دے سکتا ہے، وہ ملک کے معاملات حل کر سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں اب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. لیکن وہ تو بڑی بات واضح ہے کہ اگر ہم نے ملک کو چلانا ہے، عوام کو ایک دفعہ پھر چناؤ کا، اور صحیح چناؤ کا، حقیقی چناؤ کا موقع دینا پڑے گا. لیکن شاہد صاحب عمران خان صاحب تو ہر انٹرویو، ہر تقریر جو ہے اس میں این آر او کا 3-4 دفعہ ذکر کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کل بھی کچھ باتیں کی ہیں، ذرا ایک کلپ سنیں ان کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ میری تو زندگی بڑی آسان ہو جائے میں ان کو این آر او دے دوں. جنرل مشرف نے ان دونوں لوگوں کو این آر او دیا، میں نے دونوں دفعہ اپوز کیا اس کو. اس نے جب ان کو این آر او دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کو بھی یہ ڈر لگ گیا کہ میری کرسی نہ چلی جائے. اس کا جو ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کو. اچھا شاہد صاحب آپ وزیر اعظم رہے ہیں، تو آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو این آر او پرویز مشرف نے دیا تھا، ایک ریٹن این آر او تھا، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 17 ممبر بینچ نے ختم کر دیا تھا. وہ کالعدم ہو گیا تھا. جب وہ این آر او ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ کون سا این آر او ہے جس کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں؟ یہ آپ ہی ان کو سمجھا دیں، ان کو تو سمجھ نہیں ہے اس بات کی. این آر او جنرل مشرف نے ایک قانون بنایا تھا اور وہ ختم ہو گیا تھا. این آر او کی نہ اجازت کسی کو ہے نہ کوئی دے سکتا ہے. یہ شاید عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے. ان کے پاس اور کوئی مال بیچنے کو ہے نہیں، صرف این آر او سارا دن کرتے رہتے ہیں. نہ ان کو عوام کی تکلیف کی پرواہ ہے، نہ مہنگائی کی. آج تک مجھے آپ بتا دیں عمران خان نے مہنگائی کی بات کی ہے، بے روزگاری کی بات کی ہے. جو آدمی شہداء کے ورثاء کو بلیک میلر کہے، آپ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. تو یہ این آر او کر کے یہ اپنے صرف جو چند ہواری ہیں ان کو خوش رکھتا ہے. این آر او نہ کسی نے مانگا ہے نہ یہ دے سکتا ہے. تو میں ان سے کہوں گا کہ عوام کی تکلیف کی ذرا بات کر لیں، مہنگائی کی بات کر لیں، معیشت کی بات کر لیں. آج ہمارا ملک بہت مشکلات میں ہے. جی اچھا، ایک سوال بڑا اہم ہے آخر میں نے آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا جو ایک برطانوی کمپنی تھی براڈ شیٹ، جس کو پرویز مشرف صاحب نے انگیج کیا تھا کچھ بیرون ملک اکاؤنٹس اور اثاثوں کی انویسٹیگیشن کے لیے. تو وہ جو براڈ شیٹ ہے اس کے جو سربراہ ہیں مسٹر مساوی، انہوں نے کچھ انٹرویوز دیے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے پرویز مشرف کو بھی بتایا تھا، پھر انہوں نے جو پچھلی گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی اس کو بھی بتایا تھا، اور پھر ابھی جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی بتایا کہ ایک اکاؤنٹ ہے $1 ارب کا، بڑا مسٹیریس اکاؤنٹ ہے. انہوں نے اس کی نشاندہی کی، انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو بھی بتایا اس کے بارے میں، انہوں نے نواز شریف صاحب کے دور میں بھی بتایا تھا. لیکن اس $1 ارب کے اکاؤنٹ کے بارے میں کوئی بھی حکومت ہو، خواہ وہ کسی کی بھی ہو، مشرف کی ہو، نون لیگ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، وہ اس اکاؤنٹ کے بارے میں کوئی تحقیقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے، کچھ آپ کو پتہ ہے یہ $1 ارب کا اکاؤنٹ کس کا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے، میں اس شخص کو جانتا نہیں ہوں، لیکن اس قسم کے بہت سے لوگ یہاں پر پھرتے ہیں جو ہر ایک کے بارے میں کہتے ہیں $1 بلین ادھر ہے، $1 بلین ادھر ہے. یہ ان کا کاروبار یہی ہے کہ ہم تفتیش کریں گے، ڈھونڈ کے لائیں گے، آخر کچھ ہوتا نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس شخص کو ٹھیکہ دیا نیب نے. مشرف کے زمانے میں چلے بات سمجھ آتی ہے کہ نیب جو تھا وہ جنرل مشرف خود کنٹرول کرتا تھا. اس کے بعد پیس پارٹی کی حکومت آئی ہے، ہماری حکومت آئی ہے. ہم نے تو کبھی نیب سے کوئی بات نہیں کی. نیب کے سابقہ چیئرمین موجود ہیں، یہ موجودہ چیئرمین بھی ہیں، ان سے پوچھے کبھی ہم نے اس سے کوئی بات کی ہے؟ ان کا ٹھیکہ نیب نے دیا. نیب ذرا یہ بتا دے کہ اس شخص کو ٹوٹل رقم انہوں نے کتنی ادا کی ہے، کیوں ادا کی تھی. جس شخص کو آپ نے اربوں روپیہ دیا کہ وہ نواز شریف کے پیسے ڈھونڈ سکے، 20 سال میں ایک پیسہ وہ نواز شریف سے نہیں ڈھونڈ سکا. تو آج کم از کم معذرت ہی کر لیں، معافی مانگ لیں کہ ہم نے اس ملک کے اربوں روپے ڈبو دیے ایک شخص کو بدنام کرنے کے لیے، اس سے پیسے وصول کرنے کے لیے. اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس کمپنی کی جو اربوں ڈالروں کی بات کرتی ہے، ایک پیسہ وہ نواز شریف کا آج تک نہ ریکور تو بہت دور کی بات ہے، اس کی نشاندہی بھی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، کہ پیسہ ہے نہیں. تو یہ اب اس کا جواب کون دے گا کہ جو اربوں روپیہ اس کو دیا گیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اس کا بھی کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ شاہد حقان بھائی صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اور اب ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب اسد عمر صاحب کے ساتھ. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید، اور بات کریں گے ہم وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب سے. اسد عمر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے اسد عمر صاحب کہ امریکہ میں اور برطانیہ میں اور کچھ اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہاں پہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے وہ دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اب تو اس کی ایک بہت خطرناک قسم کی جو ایک کرونا وائرس کا ایک خطرناک ورژن ہے وہ مزید تباہی پھیلا رہا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان میں ہم سب لوگ عام پاکستانی بڑے ایزی ہو گئے ہیں، اس کو بڑا ایزی لینا شروع کر دیا ہم نے؟ جی یہ بالکل صحیح بات ہے حامد، اور اسی لیے آج میں نے ٹویٹس بھی کی تھی کہ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ پہلے بہت زیادہ تباہی ہونے کے بعد پھر حالات بہت مزید اس کے بہتر ہو گئے تھے، اور لیکن پھر دوبارہ سے وہ وبا دوبارہ پھیلی ہے اور انتہائی شدت کے ساتھ پھیلی ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم نے جس طریقے سے 2020 گزارا اور بہتر ہمارے حالات رہے نسبتاً، تو ہم ابھی بھی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. حکومت بھی درست فیصلے کرے، لیکن سب سے زیادہ اہم ہمیشہ سے ہم کہتے رہے رول جو ہے وہ ہمارا انفرادی رول ہے، وہ ایک عوام کا رول ہے. اگر احتیاط کریں گے، بڑی سادہ سی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتری رکھے گا. لیکن یہ نہ کوئی بھی سمجھے، ہم نے اپنے علاقے میں بھی دیکھا، بھارت میں آپ نے دیکھا کتنی شدت آئی تھی، ایران بہت برے حالات سے گزرا ہے، اور اب مغربی دنیا جو ہے دوسری دفعہ ایک انتہائی مشکل تو پہلے سے بھی زیادہ برے حالات سے گزر رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں یہ نہ سمجھیں کہ معاملہ ختم ہو گیا اور ہم آگے کی طرف چلنا شروع ہو جائیں. اچھا اسد عمر صاحب، برطانیہ، امریکہ، یہ وہ ممالک ہیں جن کو کہ پاکستان کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں پر اس پر قابو نہیں پایا جا سکا. انہوں نے ویکسین کو آرڈر بھی بہت زیادہ دیا ہے. کچھ آپ لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے، کچھ آپ نے پتہ لگایا کہ وہاں پر اتنی زیادہ تباہی اس کی وجہ سے کیوں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان اور باقی جو خطے کے ممالک ہیں وہاں پہ اتنی تباہی نہیں ہے لیکن آ سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی ہمیں چیز دیکھنے میں نظر آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ ممالک جہاں پر ایک ایسا نظام بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں جہاں ایک سینٹر سے لے کر بالکل گراؤنڈ تک ایک ہی طریقے سے کام کیا جا سکے، کمیونیکیشن ایک ہو، آرگنائزیشن ایک ہو، ڈیلیوری ایک ہو، وہاں پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. اس کی ظاہر سب سے ایکسٹریم مثال جو ہے وہ چائنا ہے. وہاں پہ تو بالکل یونیفائڈ سسٹم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے چائنا نے اس کا مقابلہ کیا اور بالکل ایک جگہ پہ لا کر انہوں نے روک دیا اس کو. یہ دونوں ممالک جو ہیں، یہ برطانیہ بھی اور امریکہ میں بھی، آپ امریکہ میں اس وقت اگر آپ CNN اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت بحث یہی چل رہی ہے. ایون ویکسین جو انہوں نے لگانی ہے اس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ وفاق نے یہ کرنا تھا، انہوں نے تو جو آدھے رستے میں چھوڑ دیا. وفاق کہہ رہا ہے جی ہمارا کام صرف ان کے حوالے کرنا تھا، باقی کام ان کا ہے.
تو جہاں پر بھی یہ ایک مربوط نظام نہیں قائم ہو سکا ہے وہاں پر تباہی زیادہ آئی ہے. ظاہر اس میں کچھ اور ویسے بھی فرق ہیں, کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اتنا زیادہ نہیں ہوا, لیکن ایک ہی علاقے کے اندر آپ کو بہت زیادہ فرق بھی نظر آئے گا. جس طریقے سے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ایران میں تو بہت ہی زیادہ تباہی آئی, بھارت میں ہم سے بہت زیادہ تباہی آئی, اسی طریقے سے ویسٹ کے اندر بھی کچھ ممالک ہیں جہاں اتنی زیادہ نہیں ہوئی, ناروے کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہوا, ڈنمارک میں اتنا زیادہ نہیں ہوا, اور سویڈن میں بے تحاشا ہو گیا. تو کچھ تو ہے وہ قدرتی عوامل ہے, اور کچھ جو ہے پھر اس کے ساتھ کس طریقے سے مقابلہ کیا گیا ہے, ان دونوں چیزوں سے فرق پڑا ہے. اچھا, ایک بڑا اہم سوال ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان کی آبادی ہے وہ تو 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہے, لیکن جو ویکسین کی ڈوزز کا جو آرڈر دیا گیا وہ 11 لاکھ کے قریب ہے. آپ کے خیال میں یہ بہت کم نہیں ہے؟ اچھا, اس کی وجہ یہ ہے بھی 11 لاکھ کا کیوں کیا گیا ہے. جو پہلی ہماری سب سے ہدف تھا وہ یہ کہ تمام وہ لوگ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, فرنٹ لائن ورکر جن کو ہم کہتے ہیں, اس کے اندر ڈاکٹرز بھی ہیں, پیرامیڈکس ہیں, اور باقی عملہ ہے جو ہمارے صحت کے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ان کو کرنا تھا. اس وقت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور مختلف ویکسینز اویلیبل ہو رہی ہیں, تو پہلا آرڈر جو ہے وہ 11 لاکھ کے لیے کہا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جیسے جیسے ہفتے گزرتے جائیں گے آپ کو یہ تعداد بھی بڑھتی بھی نظر آئے گی, اور سورسز جو ہے یعنی ایک سے زیادہ سورس سے بھی وہ انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گا. کوشش ابھی تک ہماری پوری یہی ہے, ہم نے جو اعلان کیا تھا وہ تو یہ کہا تھا کہ پہلے سمائی میں یعنی مارچ تک یہ ہوگا, بٹ کوشش کریں کہ اس سے بھی پہلے جو ہے وہ ویکسین آ جائیں اور لگنا شروع ہو جائیں لوگوں کو. اسد عمر صاحب, یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وبا کے مقابلے کے لیے ہمیں جس یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت تھی وہ نظر نہیں آ رہا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, پہلی جو ویو تھی اس کے اندر تو کافی حد تک وہ نظر آیا, اور وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سیاسی الزام تراشی والا تو ہوتی تھی, لیکن حکومتوں کی سطح پہ صوبائی اور وفاقی حکومت بڑی ایک کافی مربوط طریقے سے کام کیا گیا, اور ایسے فیصلے کیے گئے جو ایک دوسرے کی بات کو لچک رکھ کر, مان کر اور یکجا ہو کر فیصلے کیے, اور ایک ہی کیونکہ پیغام جا رہا تھا اور میڈیا نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا اسی پیغام کو آگے لے جانے میں, تو ہمیں کافی حد تک لوگوں کے اندر اس کا اثر بھی نظر آیا. کل میں ایک میڈیا ٹاک بھی کروں گا, اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں نے ان ہدایات پر ایک حد تک, کافی حد تک, 100% نہیں لیکن کافی حد تک عمل بھی کیا. یہ جب دوسری لہر جب سے آئی ہے نا, اس میں کیونکہ سیاسی حالات ہمارے ایسے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ بالکل بھی ایک جو پیغام ہے وہ نہیں جا رہا, اور اس کی وجہ سے مشکلات ضرور پیدا ہو رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اور یہ کیا جو سال 2021 ہے اس میں ہم کوئی یہ توقع کریں کہ یہ حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی کی وجہ سے جو اس طرح کے نقصانات ہیں یہ بڑھتے رہیں گے, یا کوئی کم بھی ہو سکتے ہیں, یا 2021 میں ہم یہ توقع کریں کہ یہ لڑائی ختم ہو جائے گی؟ نہیں, دیکھیں, ایک تو بہتری کی جہاں تک تعلق ہے, جیسے آج میں نے ٹویٹ پہ بھی بتایا تھا کہ دیکھیں ہم نے نومبر کا وسط میں ایک دم سے نمبر بہت بڑھنے شروع ہوئے, حالانکہ ہم تو اکتوبر کے شروع سے بون کر رہے تھے کہ جی ہم اس طرف جا رہے ہیں, خطرہ ہے, لیکن جب وہ نمبر بڑھے تو ہم نے بیٹھ کے جب اپنا انالیسس کیا, اور انالیسس کرنے کے بعد فیلڈ سے ڈیٹا منگوایا تو پتہ چلا جو 3 جو سب سے بڑے جن سیکٹر سے ہمیں خطرہ پیدا ہو رہا تھا وہ بند اندر جو شادیاں تھیں, انڈور ریسٹورینٹ تھے, اور جو تعلیم کا نظام تھا, کیونکہ اس میں 5 کروڑ سے زیادہ لوگ انوالوڈ ہیں. ان کے اوپر جب ہماری بندشیں لگیں, اس کے بعد ہمیں فوری طور پر دسمبر کے پہلے ہفتے کے اندر پیک کی ہسپتال میں جو لوگ آتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے پہلے لوگوں کو وبا لگتی ہے, اس میں سے کچھ لوگ جو ان کی صحت خراب ہوتی ہے وہ ہسپتال جاتے ہیں, اس میں سے کچھ لوگ جو ہے ان کی مزید صحت خراب ہوتی ہے تو وہ آکسیجن کے اس پر جاتے ہیں, اور خدا نخواستہ آخر میں چند لوگ جو ہے ان کا انتقال بھی جاتا ہے. اور ہم نے یہ پورا دیکھا, یہ پوری جو چین ہے اس کے اندر پہلے فرسٹ ویک, پہلا ہفتہ جو دسمبر کا تھا اس کے اندر ہاسپٹلائزیشن کے ایڈمیشن جو ہے وہ پیک کی اور پھر کمی آنی شروع ہو گئی. دوسرے ہفتے کے اندر آکسیجن پہ جو لوگ تھے وہ پیک کی اور کمی آنی شروع ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے اموات جو ہو رہی تھی وہ تیسرے ہفتے کے اندر وہ پیک کی اور اس کے بعد کمی آنی شروع ہو گئی. تو اس سے نسبتاً حالات تو بہتر ہوئے ہیں, لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو آپ فیصلے کرتے ہیں اور جو رد عمل ہوتا ہے اس سے زمین کے اوپر آپ کو نتائج بھی نظر آتے ہیں. تو جتنی مربوط ہو سکے گی, جتنی سیاسی جو لیڈرشپ ہے, قومی لیڈرشپ, وہ ایک پیغام دے کر ایک ہی طریقے سے عمل کرے گی گراؤنڈ کے اوپر, اتنی بہتری کی گنجائش ہے. اور امید یہ ہوگی جیسے احمد میر صاحب کرتے ہیں, پہلے دن سے کر رہے ہیں, کہ کورونا کا جب معاملہ آتا ہے
تو وہ کورونا کا جو صحیح پیغام ہے جو ملک کی بہتری کے، چاہے وہ اسد عمر کا پیغام ہو یا مراد علی شاہ کا پیغام ہو، وہ عوام تک پہنچاتے ہیں اور خود بھی وہی بات کرتے ہیں، اپنے دل سے بھی وہی بات کرتے ہیں. باقی جتنی مرضی تنقید کرنی ہو حکومتوں کی، سیاسی پارٹی کی، کرتے رہے. میری میڈیا سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ کم سے کم اپنا پیغام ضرور پہنچاتے رہے. اثر ہوتا ہے آپ کی بات کا، لوگ سنتے ہیں. اچھا اسد عمر صاحب، آپ کا جو ذاتی ایکسپیرینس رہا اس میں وہ کیسا رہا ہے؟ کیونکہ بہت سے جو بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں، لیڈر ہیں، ان سے بات ہوتی ہے اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ خود اس کا شکار ہوئے ہیں، آپ نے اس کا سامنا کیا ہے، تو اس کے بعد آپ کتنی احتیاط کرتے ہیں؟ تو آپ اپنا ایکسپیرینس کیا بتائیں گے؟ کیونکہ آپ بھی کافی احتیاط کرتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ انفیکٹ ہو گئے، اب آپ ریکور کر گئے اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ. آپ کا ایکسپیرینس کیا؟ اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں کیا پیغام دیں گے لوگوں کو؟ اچھا، میں آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں. بڑی ایک ظفر مرزا صاحب جو اس وقت ایس اے پی ایم ہیلتھ ہوتے تھے، تو وہ ان کو بھی کورونا ہوا تھا، شاید مئی کے مہینے میں یا جون میں ان کو کورونا ہوا تھا. تو جب وہ صحتیاب ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ایکسپیرینس کیسا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے یہ پتا چلا ہے مائلڈ از ناٹ دیٹ مائلڈ، یعنی جو کم بیماری ہے کورونا سے جو لگ سکتی ہے وہ اتنی ایڈی بھی کم نہیں. تو جب میں جس ایکسپیرینس سے گزرا تو وہ بات مجھے ان کی اب سمجھ میں آئی، کیونکہ جو میرے جو سمٹمز تھے وہ ویسے نہیں تھے، کوئی بہت شدت میں نہیں تھی. مجھے الحمدللہ آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے ہسپتال نہیں جانا پڑا، لیکن اس کے باوجود ایک بہت مشکل ٹائم سے گزرا. اور ابھی بھی میں کہوں گا میں 90% جو ہے وہ 90 سے 95% شاید ٹھیک ہو چکا ہوں، لیکن ابھی بھی ایسا پیریڈ آتا ہے ایک دم سے بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ جو بھی ہیں جو بات سن رہے ہیں وہ یقین رکھیں کہ آپ اس تجربے سے گزرنا نہیں چاہتے، تو جتنی احتیاط ہو سکتی ہے، ظاہر ہے 100% آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن جتنی احتیاط ہو سکتی ہے وہ ضرور کریں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ انفیکشن کہاں سے آپ کو لگا اور کہاں بے احتیاطی ہوئی تھی؟ نہیں، میں 100% تو نہیں کر سکتا. دو جو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ شاید جہاں سے ہوا ہو، ایک تو میں جہاز میں مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے ویکینڈ کے اوپر، تو ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہاں، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہوا ہو. اور دوسرا حلقے کے اندر میرے ایک فوتگی ہوئی تھی تو میں لوگوں کے پاس گیا تھا، تو ادھر کمرے میں بہت زیادہ لوگ ایک وقت میں موجود تھے اور ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. وہ ایک دوسری چیز ذہن میں آتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ یقینی نہیں بتا سکتا کہ کہاں پہ لگا تھا. مجھے تو کسی نے یہ بھی کہا کہ یار ہمارا تو یقین ہی اڑ گیا، آپ تو ہمیشہ ماسک پہنتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے، پھر بھی آپ کو لگ گیا. لیکن میری ایسی زندگی ہے کہ مجھے بہت زیادہ لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، میں کام میرا بھی نہیں رک سکتا تھا. کورونا میں نے تو زیادہ کام کیا، ہفتے میں 7 دن کرتا تھا، اس کے باوجود 8 مہینے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. تو اس کا مطلب احتیاط کرنے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے. کیا یہ درست ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ آنکھ اور کان کے ذریعے بھی انفیکٹ کر سکتا ہے؟ جی، یہ آپ کے منہ سے، کان سے، آنکھ سے، یہ جتنے بھی ہمارے orifices جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ نے کسی سے ہاتھ ملایا ہے جس کو کورونا ہے اور آپ نے اس کے بعد وہ آنکھوں پر مل لیا یا کان میں لگایا یا منہ کے اندر، تو ان سے بھی آپ کو لگ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ پھیلا ہے، جس کو ڈراپلیٹس کہتے ہیں، یعنی قطرات جو ہیں اس کے، وہ ہوا میں بھی رہ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، پھر وہ نیچے سیٹل کر جاتے ہیں. لیکن تو اگر ایک کمرے میں ہے تو وہ پھیلتے ہیں قطرات، اسی لیے کہتے ہیں ماسک پہنے. کیونکہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ہے اور آپ کو نہیں پتا، اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے تو آپ کے وہ قطرات پھر دوسروں تک نہیں اثر کریں گے، اور اگر دوسرا کوئی ہے تو آپ کی اس سے حفاظت رہے گی. جی اسد عمر صاحب، میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، صرف 2 سوال باقی ہیں، وقفے کے بعد وہ 2 سوال بھی کر لیتا ہوں آپ سے. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہم وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب سے بات کریں. اچھا سر، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ منصوبہ بندی کے وزیر ہیں، پلاننگ کے منسٹر ہیں، دنیا بھر میں اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو اکانومیز ہیں ان پہ کافی اثر پڑا ہے، تو کچھ آپ نے اندازہ لگایا کہ 2020 میں ہماری اکانومی پہ اس وائرس کی وجہ سے کیا اثر پڑا ہے، اور 2021 میں ہم اس اثر سے، اس نقصان سے نکل پائیں گے یا نہیں؟ جی حامد، ایک تو جس وقت شروع میں جس وقت یہ ہوا تھا مسئلہ، تو ہم جس کو ہائی فریکوینسی انڈیکیٹر کہتے ہیں، یعنی وہ اعداد و شمار معیشت کے جو فوری طور پر اویلیبل ہو جاتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر
اگر یاد ہو تو آپ نے، میں نے اس وقت بھی پریس کانفرنس وغیرہ کر کے کہا تھا FDR کے ریونیوز کو ہم دیکھ رہے تھے, ہم ایکسپورٹس کو دیکھ رہے تھے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ تقریباً 30 سے 35% جو ہے وہ معیشت کے اندر کمی آئی تھی اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے اندر, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ہم نے کھولا تھا. اب ایک پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک نے بڑی زبردست رپورٹ بنائی ہے, اور وہ انٹرویو بیسڈ ہے. اس پہ انہوں نے سارے پاکستان میں لوگوں سے پوچھا کہ آپ کی جو آمدنی ہے اس پہ اثر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, باقی اس کے اوپر کیا اثرات ہوئے تھے. تو اس سے بھی وہی تقریباً 35% پاکستان میں جو لوگ کام کرتے ہیں, تقریباً 5.5 کروڑ لوگ پاکستان میں ہیں جو روزانہ باہر جا کے معاوضے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ویسے تو پاکستان کی تمام خواتین ہی گھر کے اندر مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں, لیکن معاوضہ اس کا نہیں ملتا. یہ معاوضے کے عوض کام کرنے والے جو مارکیٹ میں لوگ ہیں وہ 5.5 کروڑ کے قریب ہے. اس میں سے تقریباً 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کی آمدنی جو ہے وہ یا ختم ہو گئی تھی یا وہ کم ہو گئی تھی, 2 کروڑ سے زیادہ. اور لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہی لوگوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ 2-3 ماہ کے بعد جیسے وہ معیشت کھلی ہے دوبارہ, تو وہ پھر ان کو واپس تقریباً تمام لوگوں کو 95% کو دوبارہ روزگار مل بھی گیا تھا. تو یہ جس کو اکنامک کی اصطلاح میں کہتے ہیں وی شیپ ریکوری, کے ایسے نیچے آئی, ان امپلائمنٹ ہوئی اور پھر تیزی سے واپس گئی. پچھلے 2-3 ماہ میں جو ہے ہم نے جو دیکھا ہے, اس وقت سارے ہمیں اثر جو نظر آ رہے ہیں, اشاریہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اس سے لگ رہا ہے کہ معیشت کے اندر تیزی بڑھنی شروع ہوئی ہے. جو بڑی صنعتیں ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس, وہ پچھلے 2-3 ماہ کے ساتھ بڑا مثبت اس کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے. ایکسپورٹس کے اندر اضافہ جو ہے اس میں پہلے شروع ہو گیا تھا, اب اس میں تیزی آنی شروع ہو گئی. 18% اضافہ ہوا ہے پچھلے مہینے کے اندر. اسی طریقے سے کنسٹرکشن جو ہے اس کے اندر بڑی تیزی آنی شروع ہوئی ہے. تو 2021 کا جو سال گزرے گا انشاءاللہ تعالی معیشت کے اندر وہ کے لحاظ سے وہ اس سے بہت بہتر ہوگا تو جو 2020 تھا. اور یہ دنیا کے اندر یہی دیکھا جائے گا کہ 2020 میں جو کووڈ کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے تباہی آئی تھی, اس سے نسبتاً بہت بہتر ہوگی. لیکن اس میں پھر وہی سوال ہوگا کہ اگر ہم احتیاط کریں گے, اگر کرونا قابو میں رہے گا تو معیشت انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ بد احتیاطی ہوئی اور کرونا دوبارہ پھیلا اور پھر چیزیں بند کرنی پڑی تو پھر معیشت پہ منفی اثر آ سکتا ہے. یہ جو آپ نے اکنامک انڈیکیٹرز بتائے ہیں یہ اور لوگ بھی بتاتے ہیں, اور یقیناً میں اس کو چیلنج تو نہیں کر رہا, لیکن جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں اس وقت وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ 2021 میں مہنگائی کم ہوگی یا نہیں. اچھا, سب سے بڑا تو 2020 کا جو مسئلہ تھا جی, باقی جو لوگوں کی روزگار میں مسئلہ ہے ایٹسیٹرا, وہ تو صرف پاکستان نہیں تھا, وہ ساری دنیا کے اندر ہوا, اور پاکستان کے اندر وہ بہت کم ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں تقریباً مختلف اشاریے جو ہیں, کوئی کسی کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ شاید 1% کم ہوئی معیشت, کوئی کہتا ہے 1% زیادہ ہوئی, تقریباً برابری کی. بھارت میں جب سے بھارت بنا ہے اس وقت سے سب سے زیادہ کمی معیشت کے اندر دیکھنے کے لیے آئی, وہ تقریباً 7.5% معیشت جو ہے سکڑ گئی. اسی طرح سے برطانیہ میں 100 سال کے اندر سب سے زیادہ سکڑی, امریکہ میں 100 سال سے زیادہ, ساری دنیا میں تھا. لیکن ہمارا جو خاص جس کو چیلنج تھا وہ مہنگائی تھا, اور مہنگائی بھی جو اشیاء خورد و نوش تھی وہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا. اس کے لیے ہمیں جو سب سے بڑا اشاریہ ہوتا ہے وہ سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتے ہیں, وہ ہر ہفتے آتا ہے. اس میں زیادہ تر چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں. وہ جب مہنگائی سب سے زیادہ پہنچی ہوئی تھی تو وہ 20% سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا تھا. پچھلے ہفتے میں وہ 5.7% پہ تھا, وہ نیچے آیا. اور ابھی جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں ان اقدامات کی بنیاد پر یہ اعتماد بھی ہے, اور ظاہر حکومت کی اس وقت بہت زیادہ کوشش بھی ہے کہ یہ جو مہنگائی کی سطح جو ہے نیچے لائی گئی ہے, یہ جو افراط زر نیچے آیا ہے اس کو نیچے ہی رکھنا ہے, اگر کوشش کر کے اور بھی نیچے جانا ہے, لیکن اس کو بڑھنے تو کسی صورت میں بھی نہیں دینا. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب, ہمارے سے بعد میں ان کی بات سنی. وہ کہہ رہے ہیں 2021 میں جو مہنگائی ہے اس پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. اللہ کرے وہ جو کہہ رہے ہیں ان کا دعویٰ سچ ثابت ہو جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.